یہ تھے برادر صغیر بھائی گلفام رضا اسماعیلی صاحب، جو کہ اپنی نعتیہ کلام منقبتیہ کلام کے ذریعے علل اعلان یہ بتا رہے تھے کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں. کہہ رہے تھے کہ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. شاعر کہتا ہے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، اور در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں، اسی سلطنت کا فقیر ہوں. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میری عمر 6 برس کی تھی. 6 برس کی تھی تو میرے علاقے میں ایک شادی تھی میرے بہن کی. تو پہلے کا یہ رسم تھا، یہ رواج تھا کہ لوگ بیٹیوں کی شادی میں تحفے میں برتن دیا کرتے. لوگ اپنی بیٹی اور بہن کے شادی میں تحفے میں برتن دیا کرتے تھے. تو اسی رواج کے تحت میرے والد صاحب مجھے بازار لے گئے اور اسی رواج کے تحت وہ برتن خریدنے کے لیے برتن کے دکان پر گئے. تو برتن کے شاپ پر جب گئے تو وہاں پر ایک پیتل کا برتن پسند آیا. بھائی صاحب ملاحظہ فرمائے، ایک پیتل کا برتن پسند آیا. وہ برتن پسند آیا، ہم نے اسے پرچیز کرنے کی کوشش کی، خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دام باقی دکانوں کے سامان سے بہت ہی زیادہ تھا. باقی دکانوں پر پیتل کے برتن کا دام کم تھا، بلکہ اس دکان پر اس کا دام جو تھا بہت ہی زیادہ تھا. تو میرے والد صاحب نے بڑے ہی حیران ہو کر یہ پوچھا کہ آخر اس اطراف کے، اس بازار کے، اس مارکیٹ کے اور دکانوں میں جو پیتل کا برتن ہے اس کے دام اتنے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ پوچھا کہ آپ ہم سے زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ وہ پیتل نہیں ہے، یہ وہ پیتل نہیں ہے، بلکہ یہ خود رنگ پیتل ہے، بلکہ یہ خود رنگ پیتل ہے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی صاحب عارف اللہ صاحب، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں واپس آ گیا. میرے والد صاحب نے اس برتن کو خرید لیا، حالانکہ دام اس کا زیادہ تھا، پھر بھی خرید لیا. جب میں راستے میں آیا تو اپنے والد صاحب سے پوچھنے لگا کہ جب اور دکانوں پر پیتل کے دام کم تھے تو آپ نے اسی دکان سے کیوں لیے جہاں پر دام زیادہ تھے؟ میں نے سوال کیا اسی دکان سے کیوں لیے جہاں پر دام زیادہ تھے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا وہ پیتل خود رنگ پیتل ہے، اس کے جیسا رنگ پورے بازار میں کسی بھی پیتل میں نہیں. تو بھائی حضرات، میں ایسے ہی شخصیت کے زیر سایہ آپ کے کروں جو بھی خود رنگ خطیب ہے، جس کا رنگ کسی اور خطیب میں نہیں، جو ہندوستان کے کسی بھی نعتیہ بازار میں، کسی بھی مشاعروں کی بازار میں نہیں ملنے والا. میری مراد حضرت العلام مخلص العلماء والمشائخ مفکر قوم و ملت خلیفہ حضور طاہر ملت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد اسلم قادری بہرائچ شریف سے ہے، جو کہ تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات ان کی زیارت کریں. یہ خود رنگ خطیب ہیں جن کا رنگ اور کسی خطیب میں نہیں دیکھنے کو ملے گا. ایسی شخصیت آج کی اس مبارک محفل کی زینت بڑھ رہی ہے. آپ حضرات ان کی زیارت کرتے رہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرماتے رہیں اور اپنے گناہوں کے وزن کو کم کرتے رہیں. اب آئیے حضرات، میں بلا کسی تعریف اور تمہید کے، جیسا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 11:10 ہو چکے ہیں، تو بلا کسی تعریف و تمہید کے آپ کے حوالے ایک ایسے نعت خوان رسول کو کروں جو شہر مظفر پور کا کوہ نور ہیرا ہے. جو شہر مظفر پور کا کوہ نور ہیرا ہے. ایک زمانہ تھا ہندوستان میں کوہ نور ہیرا ہوا کرتا تھا، لیکن انگریزوں نے اسے چوری کر لیا. لیکن الحمدللہ جب بات آتی ہے نعتیہ مشاعروں کی، منقبتیہ مشاعروں کی، تو ایک نام آتا ہے مظفر پور کی سرزمین پر، جس کا نام علی رضا مظفر پوری صاحب ہے، جو اپنے شہر کے کوہ نور ہیرا کے مثال ہے، اپنے شہر کے کوہ نور ہیرا کے مانند ہے. میری مراد بھائی علی رضا مظفر پوری صاحب. آپ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. یہ سنیوں کا جذبہ نہیں ہے، آپ سنی ہیں، سنیوں کی طرح بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کے درمیان بھائی علی رضا مظفر پوری صاحب آپ کے سماعتوں کی عدالت پر.